السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین من، شب برات ابھی کل گزری ہے، تو اس میں اب جب شب برات آتی ہے نا تو بہت ساری آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، مساجد میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس کے خلاف تقاریر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، یہ ضعیف اور موضوع احادیث ہیں جس سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ سامعین من، ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ ایک علامہ صاحب ہیں اور اس نے جناب انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کی، اور 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کرنے میں انہوں نے یہ ثابت کیا اس پوری تقریر میں کہ یہ جو رات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے اصل ہے، اس کی اصل کوئی نہیں۔ انہوں نے پورا 1.5-2 گھنٹے لگا کے عقلی اور نقلی دلیلوں کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ اس رات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بندہ ہے اس کی تقریر سن کر جب اس کی تقریر گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ختم ہو جائے گی نا، تو اس کی تقریر سننے کے بعد سارے لوگ جو اس کے سامعین چاہے 10,000 بندے بھی بیٹھے ہیں نا، تو وہ تقریر سننے کے بعد نا اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس کے برعکس ایک وہ بندہ کہ جو گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے اور اس میں وہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے کہ حضور کی یہ سنت ہے، اس میں حضور نے یہ کیا، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، وہ پورا 1.5-2 گھنٹے اس کو بیان کرتا رہتا ہے۔ اب 1.5 گھنٹے کی اس بندے کی تقریر سن کر کیا ہوگا کہ اس کے سامنے جو 5 یا 10,000 بندے بیٹھے ہیں نا، وہ اس کی تقریر سن کر گھر نہیں جائیں گے، وہ ادھر ہی مسجد میں بیٹھ کے ساری رات عبادت کرتے رہیں۔ اب یہ ذرا آپ حساب لگائیں کہ ایک بندے نے تقریر کی تو اس کی پوری تقریر سننے کے بعد لوگ سارے گھروں میں جا کے سو گئے، اور ایک بندے کی تقریر سنی اور اس کی تقریر سننے کے بعد لوگ ساری رات مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کس کو زیادہ ثواب ملا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا جی کہ قابیل نے قتل کیا تھا نا، زندگی اس دنیا کا کرۂ زمین کا پہلا جو اس نے قتل کیا تھا، تو اب رول یہ ہے کہ اب جو بندہ بھی قتل کرتا ہے نا، تو جتنا گناہ اس کو قتل کرنے کا ملتا ہے اتنا ہی گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو سامعین من دیکھیں، جب قابیل کے کھاتے میں گناہ لکھا جا سکتا ہے تو حضور نے شاہ فرمایا کہ الدال الی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا گویا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس علامہ صاحب نے تقریر کی، ان کی تقریر سن کر وہاں پر بیٹھے ہر بندے نے 10 نفل پڑھے، قرآن پاک پڑھا، سپارے پڑھے، درود پاک پڑھی، صلاۃ و تسبیح پڑھی۔ اب آپ کو پتا ہے نا کہ جس کے کہنے پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بھی ثواب دیتا ہے جس کے کہنے پر اس نے کیا ہے۔ تو سامعین من، آپ دیکھ لیں، یہ اس پوری رات کے اندر نفلی عبادت کی یہ رات ہے، تو کتنا اچھا ہے کہ سارے افراد جو ہیں وہ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، مساجد میں، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سامعین من، میری ایک نصیحت یہ ہے کہ بجائے کہ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کر کر پورا زور لگا کے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ اس رات کی کوئی اصل نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ بندہ، اس سے اچھا ہے کہ بندہ خود بھی اللہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اس میں میرے خیال میں فائدہ ہے۔ جیت تو وہ بندے گئے نا کہ ایک تو تقریریں کرتے رہے اور تقریریں کر کے گھر چلے گئے اور خود بھی گھر چلے گئے، عوام کو بھی گھر بھیج دیا، اور اچھے تو وہ رہ گئے نا کہ جنہوں نے عبادتیں بھی کر لی، لوگوں سے بھی باتیں کروا لی، ان کا ثواب بھی اپنے لیے بھی اللہ پاک سے لکھوا دیا، تو نمبر تو وہ لے گئے۔ تو سامعین من، تھوڑا سا عقل سے سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں جب ہے ہی ایک نفلی چیز ہے تو اس کے اوپر اس سے عوام کو منحرف نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت۔ یہ کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، اس میں تقاریر کی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔